تو دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ اس طریقے سے دعا مانگیں گے کہ دعائیں سیدھی قبول ہوں گی۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اور اللہ پھر اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں جو بچہ پڑھائی اچھی کرتا ہو، اچھا گریڈ لیتا ہو، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہو، اگر یہ بچہ کبھی کوئی چیز مانگے تو آدھا کہے ہم اس کو چیز لے کے دے دیتے ہیں، اور جو بچہ ضدی ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو اور گریڈ بھی اچھے نہ آتے ہو اور ماں باپ کو پریشان کرتا ہو، یہ بچہ اگر کہے نا کہ مجھے فلاں لینا ہے، باپ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کے نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ اس کی سنی انسنی فرما دیتے ہیں۔ تو پہلی وجہ دعائیں قبول نہ ہونے کی اپنے گناہ ہیں۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے کلیم، بارش نہیں ہو رہی اور پانی کی بڑی ضرورت ہے، آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ بارش ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا شروع کر دی، ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا۔ تو بنی اسرائیل بڑے حیران کہ ہم نے کہا تھا بارش کی دعا مانگے اور موسیٰ علیہ السلام ربنا اغفر لنا لگائے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا اے پیغمبر اسلام، آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں تو اس کی تمام مرادوں کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے گناہوں کو جب اللہ معاف کریں گے تو ہماری تمام مرادوں کو بھی اللہ پورا فرما دیں گے۔ تو دعائیں قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ انسان کے گناہ ہیں۔ اس لیے جو بندہ حرام کپڑے پہنتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، وہ اگر بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کے بھی دعا مانگے تو حدیث میں آتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ وہ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا تھا، اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جاتا؟ تو حرام مال جس میں سود شامل ہو، جس میں لوگوں کا حق شامل ہو، تو ایسا حرام مال جو ہے اس والے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ قبول فرما لے۔ اور ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بندے کی دعا کو فوری قبول نہیں کرتے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ پکا ہے یا کچا ہے۔ دیکھیں ہم بازار میں جاتے ہیں نا تو مٹی کے برتن خریدتے ہیں تو لوگ اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کہ پکا ہے یا کچا۔ بتائیں کہ چند کو آچے کا برتن ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں پکا ہے یا کچا۔ تو اللہ نے بندے کو اپنی جنتیں عطا فرمانی ہوتی ہیں، اللہ بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ پکا ہے یا کچا۔ تو اگر ایک دفعہ دعا مانگی قبول نہیں ہوئی تو پھر مانگے، قبول نہیں ہوئی تو پھر مانگے۔ ہم اپنے گھر میں نہیں دیکھتے، چھوٹا بچہ ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو شروع میں ماں کہہ دیتی ہے میں نے نہیں دینی، تو وہ چپ نہیں ہو جاتا، وہ پھر امی کا جو ہے وہ دامن پکڑ لیتا ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہو کے بس اپنی امی کے لپٹ جاتا ہے اور مانگ رہا ہے، امی دے دیجئے دے دیجئے دے دیجئے۔ وہی ماں جس نے تھوڑی دیر پہلے نہ کی تھی پھر اس بچے کو بالآخر کہتی ہے کہ اچھا رو نہیں، میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ تو جس طرح بچہ رونا دھونا کرتا ہے، ماں فیصلہ بدل دیتی ہے، بندہ جب اللہ کے دربار پہ آ کے رونا دھونا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلے کو بدل دیتے ہیں اور بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کئی دفعہ دعا مانگتے ہوئے انسان کو دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہوتا۔ ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے کسی کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ صبح صبح افسر آتے ہیں نا دفتر میں تو وہ کام ذمہ لگاتے ہیں، انجینئر کو کہتے ہیں آپ یہ کر لینا، سپروائزر کو کہتے ہیں یہ کر لینا، اکاؤنٹس والے کو کہتے ہیں کہ اس کام کو دیکھ لینا، سیکورٹی والے کو کہتے ہیں تم اس کام کو دیکھ لینا۔ وہ کام ذمہ لگا رہا ہوتا ہے۔
ہم بھی دعائیں اسی طرح مانگتے ہیں جیسے اللہ کے ذمے لگا رہے ہیں کام. یا اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے, بیٹے کو جاب مل جائے, میری بیوی کی بیماری درست ہو جائے. ہم اللہ کو کام ذمے لگا رہے ہوتے ہیں, اس کو دعا نہیں کہتے. تو اللہ کو کام نہ بتائیں, کام ذمے نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ کائنات کے مالک ہیں, ان کے سامنے عاجزی سے مانگنا پڑتا ہے, اور عاجزی سے مانگنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور کئی مرتبہ دعا مانگنے والا دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے مگر دل میں غفلت ہوتی ہے, دل میں غفلت ہوتی ہے, اور دل کی غفلت کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے, حدیث پاک میں ہے, ایک چرواہا بڑا مانگ رہا تھا اللہ سے دعا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ رو بھی رہا ہے, دعا بھی مانگ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ, آپ کا بندہ ہے, آپ کے سامنے آہوزاری بھی کر رہا ہے اور دعا بھی مانگ رہا ہے, اور آپ دعا کو قبول نہیں فرما رہے. تو رب کریم نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام, یہ دعا تو مجھ سے مانگ رہا ہے مگر اس کا دل غیر میں اٹکا ہوا ہے, اس کا دل کسی اور میں اٹکا ہوا ہے. جب تک دل ادھر سے چھوٹے گا نہیں میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا, کہ دل تو میرا گھر ہے نا. تو بجائے اس کے کہ دل میں مجھے بساتا, اس نے دل میں کسی مخلوق کو گھسا لیا ہے, اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو بتایا, چرواہے نے اس سے توبہ کی اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. اب ہماری دعا کی قبولیت کئی مرتبہ یہ بھی ہوتی ہے دیر اس میں کہ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے. نوجوان لوگ ہیں, کسی کا دل اے میں اٹکا ہوا ہے, کسی کا دل بی میں اٹکا ہوا ہے, کسی کا دل سی میں اٹکا ہوا ہے. تو جب دل غیر میں اٹکا ہوا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے کہ تم نے میرے گھر پر غیر کو قبضہ دے دیا اور غیر کو گھسا لیا, میں تمہاری بات ہی نہیں سنتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر کے پھر اللہ سے دعا مانگیں.